اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بچے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو وہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ بچوں آج ہم جماعت پنجم کا لیکچر نمبر 9 کرنے جا رہے ہیں، تو سب بچے ورک بک اردو کی ورک بک کی منصوبہ بندی اوپن کریں۔ یہ ہے جی آپ کا ہفتہ نمبر 3، تیسرا ہفتہ، اور آج ہم اس کا پہلا پیریڈ گرامر ورک شیٹ نمبر 4 ورک بک صفحہ نمبر 47-48 کریں گے۔ پھر آپ دیکھ لیں آج ہمارا لیکچر نمبر 9 کیا ہے، تیسرے ہفتے کا پہلا پیریڈ جو ورک شیٹ نمبر 4 پہ ہے، اور آپ پیج نمبر 47 اوپن کریں۔ بچوں یہ ہے ہمارا پیج نمبر 47 اور ورک شیٹ نمبر 4۔ آج ہم ورک شیٹ نمبر 4 جو ہے وہ غصے کے حوالے سے حدیث دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو مد مقابل کو پچھاڑ دے، طاقتور وہ نہیں جو مد مقابل کو پچھاڑ دے، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصے کے وقت اگر انسان کھڑا ہے تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹ کر بھی غصہ ختم نہ ہو تو اٹھ کر وضو کر لے۔ بچوں دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمارے لیے کتاب لائی، نہ صرف کتاب بلکہ ان کی سنت بھی، یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہماری زندگی کے لیے راہ ہدایت ہیں۔ ان دونوں چیزوں پر عمل کر کے انسان جو ہے وہ فلاح اور کامیابی پا سکتا ہے، اور ان میں انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی وہاں پہ درج ہے کہ انسان کیسے جو ہے وہ اپنی بھلائی چاہ سکتا ہے، کیسے خیر خواہی کے کام کر سکتا ہے، اپنی زندگی بھی کیسے گزار سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے ہیں۔ اب دیکھیں غصہ ہر انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، اور غصہ آنا جو ہے وہ فطری عمل ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ غصے پر قابو پانا۔ ساتھیوں سے بات چیت کر کے لکھیے غصے کے 4 نقصانات لکھیے جی۔ یہاں پہ اگر آپ اپنے گھر والوں سے بات کر کے ان سے مشورہ کر کے لکھیں تو بہت اچھا ہوگا۔ غصے میں سب سے زیادہ اپنا نقصان کرتا ہے، یعنی انسان جو ہے غصے میں سب سے زیادہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ ہاں جی، انسان غصے میں سب سے زیادہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ گھر اور سکون تباہ ہو جاتے ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، کاروبار متاثر ہوتا ہے۔ یہاں پہ بچوں جگہ تھوڑی تھی اس لیے میں نے مین پوائنٹس لکھے ہیں اور جملہ پورا میں خود کر رہی ہوں، تو آپ بھی ایسا ہی کیجئے۔ اب آپ کلاس 5th میں آئے ہیں تو کم از کم آپ کو جملے مکمل کرنا آنا چاہیے، جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ گھر اور سکون تباہ ہو جاتا ہے، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ غصے کے نقصانات تھے، اور اگر آپ غور کریں بچوں تو یہ سب سے زیادہ مطلب غصیلے انسان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ یعنی گھر میں اگر ہے تو وہ اپنا کیا نقصان کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو وہ اس کا اپنا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ گھر میں جب غصیلا انسان داخل ہوتا ہے تو اولاد جو ہے کونے کودروں میں چھپنا شروع ہو جاتی ہے، اور گھر کی خواتین بھی کوشش کرتی ہیں کہ ہر بات، ان کو بھی ایک طرح کی ٹینشن پریشانی ہوتی ہے کہ اب اگر وہ گھر آ رہے ہیں تو ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق ہو، کھانا تیار ہو، گھر صاف ہو، جو کچھ بھی ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، تو اس کو پورا کرنے کے لیے خواتین اپنا سارا دن جو ہے ان کی منشا کے مطابق گزار دیتی ہیں، اور آخر میں کیا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی بات پر بھی غصیلا شخص جو ہے وہ
کنٹرول کھو دیتا ہے اور غصے سے چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اچھے بھلے گھر کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپس میں گھریلو تعلقات، یعنی باپ کے اولاد کے ساتھ اور اولاد کے باپ کے ساتھ، یا اسی طرح اگر ماں بھی شامل ہوتی ہیں، بعض اوقات ماؤں کو بھی غصہ آتا ہے، تو ان تمام افراد کے تعلقات آپس میں خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ان وسیلے افراد کے تعلقات جو گھر سے باہر ہیں، ان کی دوستی وغیرہ میں، ان کے کاروبار میں، ان کے خاندانی جو تعلقات ہوتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، تو وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ غصیلا شخص اگر اپنے غصے پر قابو نہیں پاتا بچوں، تو وہ سب چیزیں جو ہیں اسی طرح متاثر ہوتی ہیں۔ اسی طرح آخر میں کاروبار، یہ ہماری معاش کا تعلق ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں، اور اگر نہیں بھی آپ نے کبھی موازنہ کیا، مشاہدہ کیا، تو ضرور جا کے کیجئے۔ اگر ہم مارکیٹ جاتے ہیں، ایک سبزی والا یعنی ریڑھی کے اوپر جو سبزی فروش ہوتا ہے، اس سے لے کر بڑے سے بڑے مال میں چلے جائیں، تو جتنے بھی دکاندار ہوں گے، ان سب کا پہلا اصول کیا ہے کہ وہ سب کے سب بہت خوش اخلاق ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کاروبار کا پہلا اصول ہی خوش اخلاقی ہے۔ اگر آپ خوش اخلاق نہیں ہوں گے تو آپ کے گاہک کیسے بنیں گے؟ اور اگر آپ خوش اخلاق نہیں ہوں گے تو آپ گاہکوں کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے؟ اب اگر آپ کسی شاپ پہ جا رہے ہیں اور آپ 10 کپڑے کے 10 تھان نکلوا رہے ہیں، ان میں سے آپ نے 10 تو نہیں لینے، آپ نے ایک ہی پسند کر کے لینا ہے، لیکن اگر غصیلا شخص ہوگا اور وہ روک ٹوک کرے گا، تو پھر اس کے گاہک نہیں بنیں گے۔ نیکسٹ ٹائم کہیں گے نہیں، یہ تو غصہ کرتا ہے، ہم اس کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ تو اس طرح کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف دیکھیے کہ غصہ پی جانے کے 4 فوائد۔ تو سب سے پہلا تعلق، آپس میں بہترین تعلقات قائم ہوتے ہیں، گھریلو سکون اور خوشحالی ہوتی ہے، صبر اور برداشت انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور ترقی کرتا ہے۔ اب غصے سے یہ ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جاتی تھیں، اب جب ہم غصہ کنٹرول کر رہے ہیں تو ہمارے اندر صبر اور برداشت پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو ہے وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے، بلکہ طاقتور وہ ہے کہ جو غصے کو قابو میں رکھے۔ تو غصے میں جب قابو انسان کرتا ہے تو اس کے اندر صبر اور برداشت پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کو اگر گھریلو سکون اور خوشحالی ہوتی ہے تو اس کی ساری توجہ اپنے کاروبار کی طرف ہوتی ہے، تو ظاہر کاروبار کی طرف ہوگی تو وہ ترقی کرے گا۔ اور پھر ہم آپس میں جب مل بیٹھ کر بچوں گھر میں بیٹھیں گے، باہر بیٹھیں گے، خاندان میں بیٹھیں گے، آپس میں اچھے طریقے سے بات کریں گے تو برکت ہوتی ہے، آپس میں رشتہ داریاں بڑھتی ہیں، آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں، تعلقات اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے صرف غصہ کم کرنے یا غصے کو کنٹرول کرنے سے ہوتا ہے۔ اب آپ پیج نمبر 48 پہ آئیں۔ اب دیکھیں آگے کیا سوال ہے، غصے کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں یہاں بھی قرآن اور سنت جو ہے وہ ہماری مدد کر رہی ہے کہ غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے، یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اور شیطان کے وسوسے سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ ہم پر کسی صورت بھی ہمیں وہ مغلوب نہ کرے، اس کے وسوسے ہمیں نہ آئیں اور ہم غصے سے دور رہیں۔ آگے سوال ہے، غصہ کسی شخص کے معاملات، سماجی اور گھریلو تعلقات کو کس طرح متاثر کرتا ہے؟ بچوں ابھی جیسے پیچھے بھی ہم نے پوائنٹس میں بات کی کہ کیسے غارت کرتا ہے، تو کیسے اس سے یہ چیزیں متاثر ہوتی ہیں، تو یہاں پہ بھی دیکھیں، غصیلا انسان کبھی نہ خود سکون سے رہتا ہے اور نہ کبھی دوسروں کا سکون بھی غارت کرتا ہے، یعنی غصیلا انسان کبھی نہ تو خود سکون سے رہتا ہے نہ دوسروں کو سکون سے رہنے دیتا ہے۔ غصیلا انسان کبھی نہ صرف خود سکون سے رہتا ہے بلکہ دوسروں کا سکون بھی غارت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ غارت کرتا ہے۔ غصہ ہماری خوشیوں کی صلاحیتوں اور توانائیوں کو کھاتا ہے، یعنی کھا جاتا ہے۔
باہمی اور خاندانی روابط تلخ بن جاتے ہیں، پیشہ ورانہ روابط بھی خطرے سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں نے پیچھے بات کی بچوں، اس کوشچن کو آپ بچوں دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات لکھتے ہوئے ہم سے کچھ جملے جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو اس کو میں نے پھر کچھ غلطیاں ٹھیک کی ہیں۔ غصہ کسی شخص کے معاملات یعنی سماجی اور گھریلو تعلقات کو کس طرح متاثر کرتا ہے؟ غصیلا انسان کبھی نہ صرف خود سکون سے رہتا ہے بلکہ دوسروں کا سکون بھی غارت کرتا ہے۔ غصہ ہماری خوشیوں کی صلاحیتوں اور توانائیوں کو کھا جاتا ہے۔ باہمی اور خاندانی روابط تلخ ہو جاتے ہیں، پیشہ ورانہ روابط بھی خطرے سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو پہلے میں نے آپ کو بتائیں کہ غصہ جو ہے کیسے ہمارے کاروبار پر اثر انداز ہوتا ہے، کیسے ہمارے معاشرے میں ہم اپنے دوستوں، ہمسایوں اور خاندان والوں سے دور ہو جاتے ہیں صرف غصہ کی وجہ سے، اور نہ صرف دور مطلب خاندان والوں سے دور ہو جاتے ہیں بلکہ اپنے گھر کے افراد سے بھی ہم دور ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم زیادہ غصہ کرتے ہیں تو گھر کے افراد بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے دور رہیں، بات کم سے کم کی جائے۔ تو اس طرح جو غصیلا شخص ہے وہ خود کو بالکل ہی دوسروں سے الگ تھلگ کر لیتا ہے، صرف کس وجہ سے؟ غصے کی وجہ سے۔ تو بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کریں اور اس کو برداشت کریں، مطلب غصے پر ہمیں قابو پانا چاہیے، تبھی ہم زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رشتوں کو توڑنے والے نہیں بلکہ جوڑنے والے بنیں، اور خصوصاً غصے کی وجہ سے ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں غصہ آیا ہو اور کوئی ہمارا رشتہ جو ہے وہ ہم سے دور ہو گیا ہو، تو ہمیں اس کا جلد سے جلد علاج کرنا چاہیے اور اپنے غصے کو خود کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور بچوں یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 9 جماعت پنجم کا۔ امید ہے آپ سب بچوں کو اچھا لگا ہوگا، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنا یہ تمام کام جو ہے ورک بک پر اچھے طریقے سے اور اس واقعے کے ساتھ کسی وسیلے واقعے کے ساتھ ہی جو ہے آپ اس کام کو مکمل کریں گے۔ اپنا دھیان رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔